الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بلند و بالا کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جس رب نے ہمیں اپنی بہترین مخلوق انسانوں میں سے پیدا فرمایا، اور پھر اس رب کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس مالک و خالق نے ہمیں اپنے بندے، مسلمان بندے بنایا، اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت گزار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کی کروڑاں رحمتیں ہوں، انگنت درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پیدا فرمائے، سب انسانوں کو اللہ رب العزت نے مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دیا۔ سارے انسان برابر نہیں، کوئی انسان خوبصورت ہیں، کوئی اتنے خوبصورتی کے مالک نہیں، کسی کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا، کسی کو اللہ رب العزت نے غربت کی زندگی عطا کی، کسی کو اللہ نے بڑا توانا، طاقتور، مضبوط بنایا، لیکن کسی کو اللہ رب العزت نے کمزور بنایا۔ الغرض زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو برابر نہیں بلکہ اوپر نیچے رکھا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ رب العالمین نے جسے چاہا زیادہ نواز دیا، جسے چاہا کم عطا کر دیا۔ کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے اس چیز کی شکایت بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے جیسے چاہے نوازے۔ اور انسانوں کو اس بات کا درس دے دیا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جہاں جہاں رکھا ہے، جو جو عطا کیا ہے، جس لیول پہ بھی رکھا ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ میری رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ شکوہ و شکایت اس کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار میں کوئی شکایت کرے کہ اللہ تو نے اسے بہت نوازا ہے، میرے اوپر تیری نعمتیں کم ہیں،
میرے اوپر تیرے انعامات کم ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو، جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، جس چیز سے تمہیں نواز دیا ہے، اس پہ راضی رہو اور اسی کے اوپر ہی راضی رہتے ہوئے میرا شکر ادا کرو۔ اگر میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، خبردار اگر میری عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرو گے تو میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میں تمہیں پکڑوں گا اور سخت ترین سزا اور عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہماری قسمت میں تھا ہمیں عطا کر دیا ہے۔ وہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی لیول ہو، اللہ رب العزت نے ہماری قسمت کے مطابق ہمیں دے دیا ہے، ہمیں اس کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ رب العزت نے ہم سے بڑھ کے نوازا ہے، ہم سے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، جس کے اوپر اللہ کی ہم سے بڑھ کے کرم نوازیاں ہیں، انعامات ہیں، فضل و کرم ہے، اس بندے کی طرف دیکھ کے حسد کرنا، جلنا، دل کے اندر کوڑنا اور یہ خواہش کرنا کہ اسے اتنا کیوں نواز دیا گیا ہے، مجھے کیوں نہیں نوازا گیا، لہٰذا اس کا چھن جانا چاہیے۔ اسلام اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی تم سے بڑا ہے، اللہ نے اس کو زیادہ نوازا ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے حسد نہ کرو، بلکہ اس کی نعمت کی بقا کے لیے اللہ سے دعا کرو، اس کے اوپر اللہ کی کرم نوازی دیکھ کے خوش ہو جاؤ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، جو تمہیں نہیں دیا تمہارے بھائی کو دیا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اللہ اکبر۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو حسد پہ کروں گا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے، اپنے سے بہتر نعمت والے کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، دل کے اندر کڑتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے دے، اس کی بھی نعمت باقی رکھے اور اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، بلکہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ نعمت جو اللہ رب العزت نے اس بندے کو عطا کی ہے، میرے اس عزیز رشتہ دار کو، میرے اس بھائی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن میری یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہے حسد، تمنی زوال النعمت عن صاحبها، کہ بندہ اس بات کی تمنا کرے کہ میرے ساتھی کی جو نعمت ہے، اس کے پاس جو انعام ہے اللہ کا، وہ چھن جانا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم ان بندوں کے بارے میں حسد کرتے ہو جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا فضل کیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی جناب سے، اپنی طرف سے نوازا ہے، جن کے اوپر اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے، تم اس کے بارے میں حسد کرتے ہو، دل میں کڑتے ہو، پریشان ہوتے ہو کہ اس کی نعمت چھن جانی چاہیے، اس کے پاس نعمت کیوں آ گئی ہے؟
حالانکہ یہ تو اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے۔ اور یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ صرف یہ اخلاقی بیماری ہی نہیں بلکہ یہ نفسیاتی اور اعتقادی بیماری بھی ہے۔ جو انسان جس کے اندر حسد پایا جاتا ہے، کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کے وہ برداشت نہیں کرتا، وہ ہر وقت دماغ کے اندر یہی سوچتا رہتا ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس کی ہر وقت یہی کوشش رہتی ہے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ چلتے پھرتے گزرتے یہی سوچتا ہے کہ میرا یہ پڑوسی، میرا یہ عزیز، میرا یہ رشتہ دار، اس کا بیٹا کامیاب کیوں ہو گیا، اس کے پاس مال و دولت کیوں آ گیا، اس کو اچھا گھر کیوں مل گیا، اس کو اچھی گاڑی کیوں مل گئی، اس کا اچھا کاروبار کیسے چل گیا، اس کو اچھی جاب کیسے مل گئی۔ وہ ہر وقت اس مرض میں مبتلا رہتا ہے اور اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے۔ وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اور اعتقادی بیماری ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے نعمت اور یہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کے ساتھ خوش ہے اور خوشی میں آ کے اسے کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کوئی چیز اسے گفٹ کر دیتا ہے، اور تیسرا بندہ یہ چیز دیکھ کے برداشت نہ کرے اور وہ یہ خواہش کرے کہ اس شخص کو جسے یہ تحفہ ملا ہے اس سے یہ نعمت، یہ تحفہ چھن جانا چاہیے، اسے کیوں ملا، یہ میرا شریک ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو بتائیے تحفہ دینے والا جس نے محبت میں اسے تحفہ دیا ہے، اس کو اس کی کوئی ادا پسند آئی، اس نے اس کو کوئی انعام دے دیا، یہ انعام دینے والا، تحفہ دینے والا اس بندے کی اس حرکت کے اوپر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یقیناً وہ ناراض ہوگا کہ میں اس بندے کے ساتھ راضی ہوں، میں نے خوشی میں اسے تحفہ دیا ہے اور یہ میری اس خوشی کے اندر ٹانگ کیوں اٹکاتا ہے، اسے کیوں نہیں پسند میرا اس کو تحفہ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین جو رب العالمین ہے، جس کے ہم بندے ہیں، جس کا ہم کھاتے پیتے ہیں، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس رب کی عطا کی ہوئی ان گنت نعمتوں کو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں، وہ رب العالمین جس نے ہمیں بھی نعمتیں دی ہیں، اس رب العالمین نے اپنی جناب سے، اپنی تقسیم میں سے ہمارے کسی بھائی کو بہتر نعمت سے عطا نواز دیا، تو ہمیں اس چیز کے ساتھ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور اس بھائی کو دعا دینی چاہیے جسے اللہ رب العزت نے ہم سے بہتر نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس رضا پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ناراض ہو جائے گا، اور یہی چیز حسد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں حسد نہ کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرنا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں دلوں کے اندر پیار اور محبت پیدا کر لو۔ اور یاد رکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مکمل مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک کوئی مسلمان مکمل کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں نہ ہوں گی۔ اگر دلوں کے اندر بغض ہوں گے، دلوں کے اندر حسد ہوں گے،
دلوں کے اندر نفرتیں ہوں گی تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے کتنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ہے اور کتنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بغض ہے۔ رمضان گزرا ہے نا، رمضان کے مہینے کے ہم نے روزے رکھے، قیام کیے، راتوں کی عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیے، لیکن ان عبادات کی قبولیت اللہ کے ہاں اس وقت ہوگی جب ہم ایک دوسرے کے دلوں کے اندر سے نفرتیں نکال دیں گے، دلوں میں محبتیں پیدا کر لیں گے، عداوتیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، حدیث آتی ہے کہ آسمان پہ جب اعمال پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ سب لوگوں کے عملوں کو قبول کرتے ہیں، وہ بندہ اس کے عمل قبول نہیں کیے جاتے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے دل کے اندر کوئی بری بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے کے عملوں کو دنیا میں لوٹا دو، جب تک یہ اپنا دل صاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ہم ذرا جائزہ لیں، ہم نے روزے رکھے، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، اور قرآن کی تلاوتیں بھی کی، لمبے لمبے قیام بھی کیے، دعائیں بھی کی، اپنے اللہ رب العزت کے دی ہوئے حلال مال میں سے صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کس منہ سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کون سے اعمال پیش کریں گے؟ اللہ رب العزت کو ایسے عمل پسند نہیں، ایسا انسان پسند نہیں جس انسان کا دل صاف نہیں ہے۔ اور یہ جو حسد ہے، حسد یہ بنیاد ہے، بیماری ہے، یہ جڑ ہے انسانوں کے اعمال برباد کرنے کی۔ حسد سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کسی کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہو جائے، کسی کی نعمت کو دیکھ کے بندہ برداشت نہ کرے تو وہ پھر اس کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اس کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے جس بندے کے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو جائے کہ وہ قتل کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ معروف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دونوں بھائیوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی، دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کیا دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد میں آ کے کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، میری قبول کیوں نہیں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے عمل کا جائزہ لیتا، اپنے دل کو ٹٹولتا، اپنے دل کو دیکھتا کہ میرے اندر وہ کون سی کمزوری ہے، میرے اندر کون سی غلطی ہے جس کمزوری اور غلطی کی بنا پہ اللہ رب العالمین نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ الٹا یہ ہوا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، جس طرح ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں حسد پیدا کر لیا اور اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اور دوسرا بھائی کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو، اللہ رب العزت متقین کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ اور قابیل نے حابیل کو اس حسد کی بنیاد پہ قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔
بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کے اندر کوئی انسان اگر سبق حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ احسن القصص اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جان، ہمارے بابا جان ہمارے بھائی کے ساتھ، چھوٹے یوسف کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارا باپ یوسف کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم ایک بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم طاقتور اور توانا ہیں، ہم اپنے باپ کا دست و بازو بنے ہوئے ہیں، باپ کا سہارا ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن باپ ہمارے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ہمارے بھائی یوسف کے ساتھ کرتا ہے۔ حسد پیدا ہوا، یوسف کو علیہ السلام باپ کی نظروں سے ہٹانا چاہا، بہانے کے ساتھ لے جاتے ہیں، جا کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی منشا و مرضی کچھ اور ہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کچھ اور ہی تدبیر کرتے ہیں۔ ادھر بھائیوں نے حسد کیا بھائی کے بارے میں کہ اس کو باپ کی نظر سے دور ہٹا دیں تاکہ ہم اپنے باپ کی نظر میں محبوب بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر تک پہنچے، جیل میں پہنچے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ یہی بھائی جنہوں نے حسد کیا تھا وہی پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے وقت کو پلٹا، اپنے بھائی یوسف کے قدموں میں آ کے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا اس بہترین قصے میں سے کہ جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرتا ہے، اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس کو کوئی خیر نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العزت اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اس کو کوئی بھلائی نہیں ملتی، اللہ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ برا کیا، اس کو اپنے باپ کی نظروں سے ہٹا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا اور ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گرا دیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج ہم کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے، کسی کا نقصان سوچیں گے، کسی کو نظروں سے گرانا چاہیں گے، کسی کی برائی بیان کریں گے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کی پگڑی کو اچھالیں گے، تو یاد رکھیے ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت آپ کو بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسے جذبات رکھتے ہیں، مسلمان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی عزت اور اس کی پگڑی کو اچھالتے ہیں، اس کے بارے میں دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور ایک دن ضرور آئے گا، آپ تجربہ کر لیں، جو انسان کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کے بارے میں دل میں حسد رکھتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا برا سوچتا ہے، اس کا اپنا برا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں حسد دل میں رکھتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، جو انسان حاسد ہوتا ہے محسود کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے بارے میں حسد دل میں رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، سراسر یہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور یہ دنیاوی نقصان ہے، اخروی نقصان بھی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ جو انسان حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، کسی کے اوپر اللہ کا فضل دیکھ کے، اللہ کی رحمت دیکھ کے اس کو برداشت نہیں ہوتا، دل میں کڑتا رہتا ہے، اس کی نعمت کو چھن جانے کی کوشش اور تغدو میں رہتا ہے، اللہ اکبر، اس انسان کی نیکیاں ایسے کھائی جاتی ہیں جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔
کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، خشک لکڑی کو ہم آگ لگائیں تو کتنی جلدی وہ راکھ بن جاتی ہے، وہ جل جاتی ہے، اسی طریقے سے جو حاسد ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس حاسد انسان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی نیکیاں جل رہی ہیں، اس کی نیکیاں راکھ بن رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، جو کوئی اپنے بھائی کے بارے میں دل کے اندر حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے دل کو اپنے بھائی کے بارے میں صاف اور پاک کر لے، دل کے اندر محبت اور پیار رکھے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے کہ اللہ نے جو میری قسمت میں تھا مجھے دیا، جو میرے بھائی کی قسمت میں تھا اس کو عطا کر دیا۔ اگر کسی کا بچہ کامیاب ہے، ذہین و فطین ہے، نیک اور صالح ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اس چیز کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے بہتر مال و دولت سے نواز دیا ہے تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے۔ بڑے بڑے محنت کرنے والے، بڑے بڑے ذہین و فطین، بڑے بڑے تیز تراز لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، لیکن غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، انگوٹھا چھاپ ہیں، ان کی عقل بھی اتنی تیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنا نواز رکھا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی اس کے اوپر اتنی رحمتیں، اتنی نوازشیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے، کسی انسان کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو دے دیا ہے، انسان اس پہ اگر راضی رہے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو دلی طور پہ سکون اور اطمینان عطا کریں گے۔ لیکن اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہے گا تو اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ حسد کرے گا اپنے بھائیوں کو دیکھ کے، اس کو ملے گا کچھ نہیں حسد سے، بلکہ یہ خود ہی ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہے گا، اس کا سکون چھن جائے گا، یہ راتوں کو بھی بے چین رہے گا اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، اور جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں فقر کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت میں فقر کا ڈر نہیں کہ میری امت فقیری کی زندگی گزارے گی، میری امت بھوکی اور پیاسی نہ کہیں مر جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ان کے اوپر روم و ایران کے خزانے کھول دیے جائیں اور یہ دنیا کے مال و دولت کو پوجنا شروع کر دیں، دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش شروع کر دیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی کوشش میں یہ مبتلا ہو جائیں، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ ان کے اندر حسد پیدا کر دے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ میری امت اس حسد کی بیماری میں اور دنیا کی دوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم ذرا جائزہ لیں، ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، ہم دنیا کی دوڑ میں رات دن بھاگتے دوڑتے ہیں، ہماری سوچ ہی دنیا کی ہے، جہاں سے مال ملتا ہے، جہاں سے دنیا ملتی ہے وہاں بھاگتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نہیں سوچتے یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم نہیں سوچتے یہ جو میں حاصل کر رہا ہوں اس میں اللہ کی ناراضگی ہے یا اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں آنے دو، آتا ہے جیسا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے حلال ہے حرام ہے، آنے دو دیکھی جائے گی۔ اور پھر حسد لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر چکا ہے، کسی کے پاس کوئی اچھا ہے تو اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، جلتے رہتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس نے ہمارا دین بھی برباد کر دیا ہے اور ہماری آخرت بھی برباد کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو چیزوں کے بارے میں حسد کرنا جائز قرار دیا ہے۔ یہاں بھی حسد بمعنی رشک ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم رشک کر سکتے ہو کہ اللہ تو نے اپنے اس بندے کو یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا حسد فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ جو دو شخص، دو انسان، دو چیزیں جن بندوں کے اندر پائی جائیں ان کے بارے میں حسد کرنا، ان کے بارے میں رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، جو قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کی دولت سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا ہے۔ وہ رات بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ بندہ اس کی طرف دیکھ کے یہ رشک کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے اپنی یہ عظیم الشان نعمت اپنے اس بندے کو عطا کی ہے، مجھے بھی عطا کر دے، میں رات دن تیری کلام کی تلاوت کرتا رہوں، میرے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو، اللہ میں بھی تیرے اس بندے کی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہوں۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کیا ہے، اس کے اوپر مال کی فراوانی کی ہے، وہ بندہ رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بندہ اس کے بارے میں بھی رشک کر سکتا ہے، خواہش کر سکتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے اس بندے کو مال و دولت عطا کیا ہے اور یہ اس تیری دی ہوئی نعمت کو، اس مال کو تیرے راستے میں رات دن خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی رات دن تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری محبت حاصل کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیرے راستے میں تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا رہوں۔ اس کے سوا، ان دو چیزوں کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں انسان کو جائز نہیں کہ خواہش کرے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے جو اس بندے کو ملا ہے، مجھے بھی مل جائے، یہ بات درست نہیں۔ ہاں، خواہش کرنی ہے تو آخرت کی دوڑ میں کریں، مقابلہ کرنا ہے آخرت کی دوڑ میں مقابلہ کریں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے تو آپ بھی خواہش کریں کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیری عبادت کرتا ہے، تیری بندگی کرتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں اس سے بھی بڑھ کے تیری عبادت کروں۔ کوئی روزے دار ہے، کوئی نفل زیادہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اکبر، تو ہم بھی اس کے بارے میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے اس بات کی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ کسی شخص کے اندر کوئی عمل دیکھتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی، ان کی طلب ہوتی تھی کہ یہ بندہ جو عمل کرتا ہے یہ عمل میں بھی کرنا شروع کر دوں، میں بھی آخرت کی دوڑ میں اس کا مقابلہ کروں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ جس انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، آخرت کے بارے میں دن اور رات سوچتا رہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی تگ و دو اور محنت کوشش کرتا رہے، اس بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کے ساتھ اللہ راضی ہو جائیں اس بندے کو زندگی بھی سکون والی عطا کرتے ہیں، اور اس بندے کی آخرت بھی بہترین عظیم الشان آخرت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے نام جنت لکھ دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ